السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیًا اما بعد۔ برادران اسلام، آج کل ہم اور آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جو دنیا کے اندر ترقی کر گیا ہے، جو بہت ہی زیادہ مال اور دولت کا مالک ہے، جس کے پاس روپیے اور پیسے کی کمی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ واہ، اللہ اس سے کتنا راضی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو مال مل جانا، کسی کو زیادہ پیسے مل جانا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ سن لیجئے، اور یہ بہت ہی زیادہ اہم پیغام ہے جو آج میں آپ کو دینے جا رہا ہوں صحیح حدیث کی روشنی میں۔ الحدیث الصحیحہ، حدیث نمبر 2714، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے تمہارے رزق کو لوگوں کے درمیان میں بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمہارے اخلاق کو بھی بانٹ دیا ہے، تمہارے اخلاق کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ آگے جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، کہ اے میری امت کے لوگوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ بے شک کہ اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ جی ہاں، ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ کوئی بدکار ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، تو ہم اور آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ دیکھو اس سے کتنا راضی ہے، اللہ اس سے کتنا خوش ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کو دنیا مل جانا، کسی کو زیادہ مال و دولت مل جانا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ تو دنیا اس کو بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ آگے بہت ہی اہم بات ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن دین اور ایمان اللہ رب العالمین صرف اسے ہی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اور اگر ہمارے پاس دین اور ایمان ہے، دین اور ایمان کی محبت ہے، تو ہم اور آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو دین اور ایمان سے نوازتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دین کی سمجھ، ایمان کی دولت، توحید کی دولت سب کو نہیں ملتی ہے میرے بھائی، یہ تو اللہ رب العالمین اسے ہی دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مال کو خرچ کرنے میں بخیل ہو، جو انسان دشمن کے لڑنے میں ڈرپوک ہو، جو انسان راتوں کو سفر کرنے سے ڈر جاتا ہو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھا کرے۔ تو میرے دوستو، ہے نا بہت پتے کی بات؟ لہٰذا آئندہ سے اس طرح کی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں اور خوش رہیں، اللہ کا شکر منائیں کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو دین والا بنایا ہے، دین پر چلنے والا بنایا ہے، ورنہ دین پر کون چلتا ہے آج کل؟ دین پر چلنے والے، ایمان کے راستے پر چلنے والے، ایمان پر قائم اور دائم رہنے والے لوگ تو بہت ہی تھوڑے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں اگر اللہ نے ہم کو اور آپ کو دین اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔